نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے، دلائل قدرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار اپنی قدرت کے دلائل دیے، اپنی وحدانیت کے دلائل دیے، اور مختلف زاویوں سے اپنے بندوں کو اپنی پہچان کروائی کہ میرے بندے میری پہچان کر لیں اور میری معرفت حاصل کریں اور میری رضا جوئی میں لگ جائیں۔ یہ جو بار بار دلائل قدرت بیان ہو رہے ہیں، اس کا منشا کیا ہے؟ یہ کیوں بیان ہوتے ہیں؟ جس ذات کی عظمت اور بڑائی دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کی ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بار بار مختلف زاویوں سے یہ بات دل میں اتاری جا رہی ہے کہ دیکھو، اس عظیم ذات سے اپنا تعلق بنا لو، اس کی قدرت کو پہچانو، اس کی تخلیق کو پہچانو، اس کو وحدہ لا شریک لہو مان لو، اور جو اس کے احکام ہیں اس کو پورا کرنے میں لگ جاؤ، پھر تم کامیاب اور کامران ہو کر واپس آ جاؤ گے۔ اور اگر ان دلائل قدرت میں غور نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں نہ بٹھایا تو پھر اطاعت دشوار ہے، پھر فرما برداری مشکل ہے، اور جب فرما برداری مشکل ہو جائے گی تو پھر شیطان اور نفس حاوی ہو کر وہ کہیں اور لے جائے گی۔ اس لیے بار بار ان دلائل کو بیان کیا جا رہا تو بات پہنچی والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ تک۔ فرماتے ہیں ان ربکم، بے شک تمہارا رب، تمہارا پالنے والا اللہ، وہ اللہ ہے۔ کون ہے اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرما دیا۔
اس میں یہ بات تعلیم دی ہے اپنے بندوں کو کہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ کن کہہ دے تو ساری تخلیق کائنات ہو جائے، اس ذات نے 6 دن لگائے۔ اپنے بندوں کو یہ بات تعلیم دینی ہے کہ ہر کام نظم و ضبط سے کیا جائے، ترتیب سے کیا جائے۔ جو کام نظم و ضبط سے ہوتا ہے، ترتیب سے ہوتا ہے، وہ کام پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے اور صحیح نتیجہ لاتا ہے، اور جو کام بغیر نظم و ضبط کے ہوتا ہے، غیر مرتب ہوتا ہے، وہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اس ذات نے عرش پر قرار پکڑا۔ اس کے معنی اور مفہوم بتا دیے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر قرار پکڑا۔ یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ رات کو ڈھانپ دیتے ہیں دن پر، یطلبہ حثیثا، اور رات دن کو طلب کرتی ہے جلدی جلدی، یعنی ادھر رات آتی ہے ادھر دن آ جاتا ہے، ادھر دن آتا ہے ادھر رات آ جاتی ہے، یعنی جلدی جلدی یہ لیل و نہار کا نظام چل رہا ہے۔ اور ایک دن ساری کائنات کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے، وہ ساری دنیا کی آخری دن ہوگا جسے قیامت سے تعبیر کہتے ہیں۔ اور ایک فرد واحد کے لیے بھی ایک دن آئے گا کہ اچانک یہ لیل و نہار کا نظام اس کے لیے ختم ہو جائے گا، اور وہ اس کی اپنی موت کا دن ہے۔ جس دن اس کی موت آ گئی، بس اب اس پر لیل و نہار ختم، اب زمانے کی گردش سے وہ نکل گیا، اب اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو گئی اور آگے کے مراحل شروع ہو گئے۔ تو یہ نظام رات اور دن کا آنا جانا، یہ بھی انسان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ دیکھو اس دنیا کے عروج کو بھی دیکھو، زوال کو بھی دیکھو۔ روز اس سورج کس عروج پہ پہنچتا ہے، پھر کیسے زوال پر آتا ہے۔ تو روزانہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں اور بندے کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ دیکھو اس روز کے نظام کو دیکھ کر اپنے عروج اور زوال کو بھی یاد رکھو۔ اگر آج عروج پر ہو تو ایک دن زوال آئے گا، آج زوال میں ہو تو ایک دن عروج آئے گا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ نظام دنیا ہے، یہ اسی طرح چلتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی دھوپ ہے کبھی چھاؤں ہے، تو کبھی زندگی میں خوشیاں ہیں کبھی غم ہیں، غم بھی عارضی ہیں اور خوشیاں بھی عارضی ہیں، بیماری بھی عارضی ہے، صحت بھی عارضی ہے، مگر انسان کی عجیب طبیعت ہے، غم آتا ہے تو مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے، خوشی آتی ہے تو ہوش بھی نہیں ہوتا، بے تحاشا وقت گزارتا ہے خوشیوں میں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور غم آ جاتا ہے تو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ بھئی خوشی آ گئی تو یہ کیوں نہیں کہا کہ خوشی آ گئی؟ کتنے عرصے صحت کی زندگی آدمی گزارتا ہے، مگر کبھی یہ چرچا نہیں ہوتا کہ بھئی صحت ہے صحت ہے صحت ہے، اور بیمار ہو گیا تو بیماری کہتے چرچے، بھئی بیمار ہو گیا بیمار ہو گیا بیمار ہو گیا۔ سیدہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ جا رہی تھیں ایک جگہ تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ یہ کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہ سر میں درد ہے۔ فرمایا کہ تکلیف ہوئی تو سر پہ پٹی باندھی، اتنے عرصے درد نہیں تھا تو شکر کی پٹی نہ باندھی؟ کبھی شکر کی پٹی بھی باندھتے، درد کی اور ناشکری کی پٹی تو باندھ لی، مگر شکر کی پٹی کبھی نہ باندھی۔ تو یہ اللہ والے چند جملوں میں بات سمجھا دیں۔ تو بہرحال یہ نظام لیل و نہار، یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اپنی ذات کو سدھارنے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھئی سدھر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا جوڑ کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر لو۔ آگے اور نشان قدرت، دلائل قدرت آ رہے ہیں۔ والشمس، سورج کو پیدا فرمایا، والقمر، چاند کو پیدا فرمایا، والنجوم، اور ستاروں کو پیدا فرمایا، مسخرات بامری، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ سورج کا نظام، چاند کا نظام، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ یہ بات سمجھائی تھی کہ سورج ایک دن آئے گا کہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور وہ پھر اس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے۔
توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ والقمر، چاند کو اللہ نے بنا دیا۔ یہ چاند اپنا کام کر رہا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ یہ ہمارے کتنے فائدے کے کام کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پھلوں کے اندر مٹھاس جو آتی ہے، یہ چاند کی شعاؤں کی برکت ہے۔ سمندر میں مد و جزر جو ہوتا ہے، یہ چاند کی برکتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ چاند ہے اتنی دور اور اتنے بڑے سمندر میں مد و جزر لے آتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ سمندر پہ جانا ہوا، اتفاق سے یہ 13-14 کی تاریخیں تھیں چاند کی، تو لہریں بہت تیز اٹھ رہی تھیں۔ تو جو وہاں رہنے والے تھے انہوں نے کہا بھئی زیادہ آگے نہ جانا، کیونکہ لہریں بہت اوپر اٹھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی پہلے بھی آئے تھے، پہلے ہم آگے تک چلے گئے تھے، اب تم کہتے ہو کہ ابھی لہروں میں آگے نہ جانا۔ تو بتایا کہ بھئی ابھی چاند کی 13, 14, 15 چل رہی ہے، اس وقت سمندر مد و جزر پر ہے، اس کی لہریں اوپر اٹھ رہی۔ ارے بھائی یہ کیا، کہاں ہزاروں کروڑوں میل دور چاند ہے اور وہ اپنی شعاؤں کے ذریعے سمندر کی لہروں میں ابھار لا رہا ہے۔ یہ قدرت ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ تو ایک طرف تو سمندر کی لہروں کو اٹھا رہا ہے، ابھار رہا ہے، اور دوسری طرف یہ پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کر رہا ہے۔ ایک جاننے والے سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے، ایک امرود اتنا میٹھا اور ایک امرود پھیکا، ایک آم بڑا میٹھا اور وہی سندھڑی آم ہے وہ پھیکے ٹائپ کا، خوبصورت دیکھنے میں دونوں۔ کہا کہ جو درخت ایسے زاویے پر ہوتا ہے جس پر چاند کی شعائیں مخصوص انداز سے پڑتی رہتی ہیں، وہ اس میں مٹھاس زیادہ آتی ہے، اور جو اس رخ پر اور اس زاویے پر نہیں ہوتا اس میں مٹھاس کچھ کم آتی ہے۔ اب دیکھیے یہ نظام چل رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، ہمیں نظام کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نظام بنائے ہیں۔ اب یہ سارا نظام تو ہمارے فائدے کے لیے چل رہا ہے، ہم کیا کریں؟ اور دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ چاند شروع کی تاریخوں میں بالکل دبلا پتلا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بدر منیر بن جاتا ہے، بدر کامل بن جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے اور پھر بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، نظر بھی نہیں آتا۔ یہ کیا ترتیب ہے، یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جواب دیا۔ کوئی سائنسی لوجک بیان نہیں کی، کوئی سائنسی تحقیق بیان نہیں کی کہ بھئی یہ ایک اس کی منزلیں ہیں اور یہ اس طرح چلتا ہے اور یہ کبھی یوں ہو جاتا ہے، کبھی سورج کے سامنے آ جاتا ہے، کبھی سورج سے ہٹ جاتا ہے، سورج سے دور ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے، سورج کے قریب ہو جاتا ہے تو یوں ہوتا ہے۔ ایسی کوئی سائنسی لوجک بیان نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ اصل میں یہ جو چاند کا نظام ہے یہ بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تمہارے اوقات کو پہچاننے کے لیے ہیں، تمہارے حج کے مہینے پہچاننے کے لیے ہیں، رمضان کے روزے پہچاننے کے لیے۔ چاند کی پہلی چاند آتا ہے، نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اب آدمی کو حساب رکھنا ہے، یہ رجب کا چاند ہو گیا، یہ شعبان کا ہو گیا، اب رمضان قریب ہے، اب رمضان کا ہو گیا، شوال کا ہو گیا، اب ذی الحج آ گیا، اب حج کا مہینہ آ گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنسی موشگافیوں کی طرف نہیں رخ پھیرا، بلکہ ان کا رخ اعمال کی طرف پھیرا کہ یہ اس سے اوقات پہچان لو کہ اب کون سا زمانہ آ گیا۔ اشہر حرم ہے، حرمت والے مہینے ہیں، اسی طریقے سے ان مہینوں کو گزارو، اور حج کا مہینہ ہے، حج کی تیاری کرو، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی تیاری کرو، عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، جو حکم جس وقت آئے اسے پورا کرنے کی فکر کرو۔ تو یہ چاند کا نظام تمہارے لیے اس لیے بنایا کہ یہ نظام چلتا ہے، پہلی تاریخ آتی ہے، اب تم اسی حساب سے چلو۔ آج ہم باطل کی سازشوں میں ایسا پڑے کہ ہم اپنی چاند کی تاریخ ہی بھول گئے۔
ہمارے بچوں کو چاند کی تاریخیں یاد نہیں ہوتی، انگریزی تاریخیں سب یاد ہوں گی، انگریزی مہینے بھی یاد ہوں گے، اور چاند کی تاریخیں یاد بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ ایک غیر شعوری طریقے سے مسلمانوں کو ان کے دین کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے بچے دیکھو، ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو 7 برس کا ہو جائے نا تو نماز کا کہو۔ 7 برس سے پہلے نماز کا بھی نہیں کہنا۔ کیوں؟ اور پہلے دن جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان ڈال دو، اذان کہہ دو۔ ابھی پیدا ہو رہا ہے تو اذان کے کلمات اس کے کان میں کہہ دو، اور اب 7 سال تک اسے نماز کا بھی نہیں کہا۔ ہاں، اس کے سامنے خود عمل کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، تاکہ یہ بچہ ماں باپ کو دیکھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نماز جیسے انداز اپنائے، قرآن پڑھتا رہے، چلتے چلتے، کھیلتے کھیلتے اس کی زبان سے قرآن کی آیتیں ادا ہوتی رہیں۔ یہ اسے ماحول فراہم کرو۔ 7 سال کا ہو جائے تو اب اسے نماز کا کہو۔ ہمارا پیارا بچہ 7 سال کے بجائے 3 سال کی عمر میں اسکول جاتا ہے تو اسے پڑھایا جاتا ہے CAT کیٹ اور DOG ڈوگ۔ تو اب اس کی لاشعور میں کیا بیٹھے گا؟ کتے اور بلیاں ہی بیٹھیں گی، اور جو اخلاق کتے اور بلیوں کے ہیں وہ اس میں آئیں گے، اور آ رہے ہیں۔ دیکھ لیے جی، جتنے دنیا دار بڑے 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 سرجن ہیں، بڑے بڑے سرجن، انہوں نے یہی پڑھا ہے، CAT کیٹ DOG ڈوگ پڑھا ہے۔ کہتے ہیں مریض جان جا رہی ہے، اس کے لواحقین رو رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کو بچاؤ۔ کہتے 1.5 لاکھ روپے جمع کرو، میں کچھ نہیں جانتا تو میں آگے آتا ہوں، آپریشن کروں گا، ورنہ بھائی کہیں اور کروا لو بھائی۔ یہ کیا ہے؟ کتے اور بلیوں کے اثرات ہیں جو پہلے دن اس کے لاشعور میں بٹھائے گئے تھے۔ اور ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں کہ جب پہلے دن قرآن اللہ کا کی بڑائی کانوں میں ڈالی گئی، اور 7 سال کی عمر میں نماز کا کہا گیا، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارا گیا، اب اس کے اندر ایسے اخلاق آئے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلاتے۔ یہ انسانیت کی تعلیم تھی جو ہمارے پیارے آقا نے دی، اور یہ CAT کیٹ اور DOG ڈوگ کی تعلیم ہے کہ جو بڑا سرجن وہ کہتا ہے بھائی پہلے فیس چاہیے، آپ اپنا اور کوئی انتظام کرو، اور نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے، بھلے تڑپتا ہوا وہ جان سے مر جائے، مرنے ہو تو مرتا رہے۔ کتے اور بلی کیا کرتے ہیں؟ کتے اور بلی دوسرے کی جان لے کر اپنے خون پینے کی پیاس کو بجھاتے ہیں، ان کو تسکین ملتی ہے۔ یہ بلی چھوٹے سے چوزے پر حملہ کر کے اسے دباتی ہے اور اس کا خون چوستی ہے، اور اس کو تسکین ملتی ہے، اس کی جان جا رہی ہے اور اس کو تسکین مل رہی ہے۔ تو یہ اخلاق پھر آتے ہیں ان لوگوں میں۔ دیکھ لیجئے بڑے عہدوں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہی تعلیم حاصل کی، اور یہ تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کسی کی مجبوری کو نہیں دیکھتے، کسی کے لیے ہمدردی کے جذبے نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں بھائی فیس لاؤ، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، بھائی یہ کام اتنے میں ہوگا، بھلے تم کچھ بھی کر لو۔ کوئی ہمدردی کے جذبات نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کہ تعلیم ایسی نہیں۔ تو بہرحال ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ تم اپنے اوقات کو پہچانو اور اپنی عبادت کے زمانے کو پہچانو اس کے ذریعے۔ کیوں؟ کہ ہم آئے ہی بندگی کرنے کے لیے، عبادت اور اطاعت کے لیے آئے ہیں، اپنی من چاہی کے لیے تھوڑی آئے ہیں کہ جو خواہش ہوئی وہ پوری کریں۔ خواہش پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، عیش و عشرت کے لیے دنیا نہیں۔ یاد رکھ تو بندہ ہے، مہمان نہیں۔ مہمان ہوتا ہے کہ کہتا ہے یار یہ لا دو، یار یہ چیز چاہیے۔ یہاں مہمانی تھوڑی، مہمانی تو جنت میں ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہوگی، اور جو چاہیں گے ملے گا۔ مگر آج چاہت پر چل لیے تو کل پچھتانا پڑے گا، اور آج چاہت کو چھوڑ دیا، بس ان کی چاہت پر چل گئے، تو پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي کا پروانہ ملے گا، نعمتیں ملیں گی، دولتیں ملیں گی۔
تو بہرحال ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کا حکم اس وقت کیا ہے اور مجھے اس وقت کیا کرنا ہے. یہ تعلیم دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سوال کے جواب میں؟ چاند دیکھنے کے، چاند کے بارے میں سوال کرنے کے جواب میں. تو بہرحال بات یہاں چلی کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی بنایا، چاند کو بھی بنایا، پھر چاند کی منزلیں طے کر دیں. ہر دن ایک منزل میں چاند آتا ہے. دیکھ لیجئے کیسی ترتیب سے چاند چل رہا ہے، اور جب سے بنا ہے جب سے اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے. اور یہ اپنے مقصد کو پورا کرتے ہوئے انسان کو اطاعت کی تعلیم دے رہا ہے اپنے پریکٹیکلی طور پر، کہ دیکھو میں اپنے رب کی تعلیم پہ چل رہا ہوں، اس کے حکم کے مطابق. آج تک اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. آج تک جب سے بنا ہوں، جب سے اس کی اطاعت میں لگا ہوا ہوں، ایک لمحے بھی میں نے مخالفت نہیں کی. تو اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، تو مجھ سے بھی بڑھ کر ہے. ایک قصہ یاد آ گیا. ایک بادشاہ تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا چاندنی رات میں. چاند کو دیکھتا تھا، اپنی ملکہ کو دیکھتا تھا. ملکہ بھی حسین و جمیل اور چاند بھی حسین و جمیل. اسے کیا مستی چڑھی کہ اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے چاند بھی حسین اور بیوی بھی حسین، اور اس میں باتیں میں ایک بات نکل گئی، اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. کہنے کو تو کہہ گیا. اس زمانے میں ایک علم کا رواج تھا، عام تھا علم کا. اب وہ تو چلی گئی کمرے میں، کہنے لگی تم نے مجھے طلاق دے دی ہے تو 3 طلاق ہو گئی. چاند تو چاند ہے، چاند کی چاندنی تو مشہور ہے بھائی، ساری دنیا اس کے حسن کی معترف ہے. میری حسن کی معترف ساری دنیا تھوڑی ہے، لہٰذا بھائی طلاق ہو گئی. چلی گئی کمرے میں، پردے میں بیٹھ گئی. اس کو احساس ہوا کہ ارے یہ میں نے کیا کہہ دیا. میں نے علماء کی مجلس بلائی، سارے علماء جمع ہوئے. اکثر نے تو یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، چاند سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ چاند کی خوبصورتی اپنی جگہ پر، انسان کی خوبصورتی اپنی جگہ پر، مگر بس ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا، ابھی تمہاری بیوی چاند سے زیادہ تو خوبصورت ہے نہیں، لہذا طلاق ہو گئی. اور چونکہ 3 کہیں حرمت مغلظہ ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی موجود تھے. تو میں نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ دلیل دیجئے. کا دلیل بھی دیں گے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بادشاہ کی جان میں جان آ گئی ہیں، ملکہ مل گئی اسے، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی برکت سے ملی. تو بہرحال فرمایا کہ یہ چاند کو اللہ نے حسن دیا، اور پھر یہ چاند روزانہ اپنے کام پر نکلتا ہے، اپنا کام پورا کرتا ہے. اللہ کے حکم سے روزانہ سورج بھی طلوع ہوتا ہے، روزانہ چاند بھی طلوع ہوتا ہے. ہر ایک اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے، اور مسخرات بامری، اللہ کے حکم سے کے تابع ہے. اور یہ تابع ہو کر بتانا چاہتا ہے اپنی زبان حال سے انسان کو کہ انسان تو بھی تابع فرمان بن جا، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند بن جا، تو کامیاب ہو جائے گا. یعنی کائنات کی ہر شے زبان حال سے انسان کو ایک سبق دے رہی ہے کہ بھئی دیکھو ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو اے انسان، اگر تو بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گا تو تو اپنے مقصد حیات کو پا لے گا. کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اپنے مقصد حیات کو پا رہے ہیں. جس غرض کے لیے ہمیں بنایا گیا وہ غرض حاصل ہو رہی ہے کہ ہم تابع فرمان ہیں. اگر ہم اطاعت کو چھوڑ دیں گے تو غرض ختم ہو جائے گی، غرض ختم ہو جائے گی، لہذا سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا. اس دن، جس دن اللہ چاہیں گے، اس دن یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. تو انسان بھی جب اپنے مقصد پر آ جائیں گے تو پھر نظام کائنات سارا اس کے تابع ہوگا. لہٰذا ایک دور ایسا آیا ہے کہ سورج، چاند، دریا، سارا نظام مسلمانوں کے تابع تھا. اور دعا کی، بادل آ گئے، ایک جماعت آگے، ایک جماعت جا رہی ہے وہ بارش میں گیلی ہو رہی ہے، ایک جماعت جا رہی ہے وہ بارش کے دوران بادل آ رہا ہے. یہ نظام بھی اس زمین و آسمان نے دیکھا ہے. کیوں؟ کہ جب بندہ تابع فرمان ہو گیا تو پھر ہر چیز اس کے تابع ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بیان کے ضمن میں یہ بات ہی، یہ خلاصہ نکلا کہ انسان کو اللہ کے حکم کا پابند ہونا ہے. اگر آج اس نے پابندی اختیار کر لی، تھوڑی سی مشقت ہے پابندی اختیار کرنے میں،
پھر اس کے بعد جب عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے، ان کی نماز کی پابندی تھی، کبھی جماعت نہیں چھوٹتی تھی۔ تو ایک دن اتفاق سے عصر کی نماز کو پہنچے تو دیکھا کہ لوگ مسجد سے باہر نکل رہے، مجمع کا مجمع نکل رہا ہے۔ اس زمانے میں تو نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا۔ ان کی جماعت نکل گئی، بڑی مسجد تھی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ارے یہ کیا ہو گیا، جو جماعت کا وقت ہی ختم ہو گیا اور لوگوں نے جماعت بھی پڑھ لی۔ تو ایک آہ نکلی، آہ میری جماعت نکل گئی۔ کوئی صاحب کشف اللہ والے بھی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے تو وہ اس کے قریب آئے، کہا بھائی کیا ہوا تمہیں؟ میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ کہا کیا نقصان ہو گیا؟ کہا میری جو ہے نا وہ جماعت نکل گئی۔ اچھا تم یوں کرو، یہ جو تمہیں صدمہ ہو رہا ہے نا، یہ جو دکھ ہو رہا ہے، یہ تم مجھے دے دو اور میری جماعت کا ثواب تم لے لو، سودا کر لو۔ میں نے کہا ارے آپ یہ سودا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو جماعت کا ثواب ملا ہے، میری تو ترک جماعت ہوئی ہے، تو ترک جماعت میں تو نقصان ہے اور جماعت کے حصول میں فائدہ ہے، آپ فائدہ دیکھ کر نقصان لے رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تم نے آہ کی نا، آسمان سے ایک نور آیا جو تمہارے سر تک پہنچا، تمہیں سمجھ گیا کہ کوئی دولت ملی ہے تمہیں۔ اس کو حسرت نایاب کہتے ہیں کہ ایک چیز حاصل نہیں ہوئی مگر اس کے حاصل نہ ہونے پر جو حسرت ہوئی ہے، جو افسوس ہوا ہے، وہ اللہ کو پسند آ رہا ہے۔ تو پھر جب عادت بن جاتی ہے اطاعت کی تو پھر ترک عمل پر بھی عنایت ہوتی ہے، پھر ترک عمل پر بھی عنایت اور مہربانی کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب کش بزرگ کہتے ہیں سودا کر لو، تمہارا ترک عمل ہمیں دے دو، ہمارا عمل تم لے لو۔ یہ سودے بازیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں سے عنایات ہوتی ہیں، عنایات۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگنا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے مسخرات بامری، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، غور سے سن لو، اسی کے لیے ساری تخلیق ہے اور اسی کے لیے امر ہے۔ ساری مادیت بھی اس کے حکم سے ہے اور مادیت کے اندر جو امر چل رہا ہے وہ بھی اسی کا چل رہا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ذات ہے اللہ کی جو رب العالمین ہے۔ آگے اور بھی تفصیلات ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتہ۔